السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے کل اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ صفہ سے متعلق پڑھا تھا اور آپ کو عملی کتاب میں کچھ کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر آپ کو عملی کتاب میں یہ کام دکھایا جائے گا۔ آپ اس میں اگر کچھ اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ کل کا عملی کتاب کا کام صفحہ نمبر 48 پر سوال نمبر 2 تھا۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دی گئی جگہ میں تحریر کریں۔ یہ جواب یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ ابھی ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا سے متعلق چند اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اذان ماہ ربیع الاول سن 1 ہجری میں اس کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نماز کے لیے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے پر صحابہ کرام سے مشاورت کی تو مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے جو آپ ریڈنگ کے اندر پڑھ لیں گے۔ بالآخر یہ اذان کی سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقدر میں آئی۔ ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے خواب سنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذان کے کلمات جو خواب میں ان کو بتلائے گئے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ عزیز طلباء، اذان جو ہے یہ ایک تو نماز کے لیے بلاوا ہے، اعلان ہے، اور دوسرا یہ 5 وقت روزانہ اسلام کی دعوت بھی ہے اگر اذان کے کلمات پر آپ غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا ہمارا دوسرا جو عنوان ہے اسی کے ساتھ یہ ہے مواخات سے متعلق۔ مواخات بھائی چارے کو کہتے ہیں اور یہ واقعہ سن 1 ہجری میں ہی ماہ ربیع الثانی میں پیش آیا۔ مواخات کا معنی بھائی چارہ، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے، مہاجرین اور انصار، مہاجرین مہاجر کی جمع ہجرت کرنے والا اور انصار ناصر کی جمع مدد کرنے والا۔ بعض صحابہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو یہ انصار اور مہاجرین کا آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروا دیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں مواخات۔ یہ ہے مواخات کا معنی اور مفہوم۔ اس بھائی چارے کے دوران انصار مدینہ نے ایک پیشکش کی تھی جس کی آپ تفصیل ریڈنگ کے اندر پڑھ لیں گے۔ پیشکش یہ کی تھی کہ ہم اپنا سارا مال، اپنی ساری جائیداد یہ مہاجرین کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مہاجرین نے اس کو رد فرمایا کہ نہیں، ایسا مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ پیشکش کی کہ ہماری زمین کے اندر یہ لوگ محنت کریں، کھیتی باڑی کریں، اور جس سے منافع ہوگا اس کو ہم آدوات کر لیں گے۔ تو اس بات کے مطابق فیصلہ ہوا۔ مواخات کے کچھ فوائد اور ثمرات ہیں جن میں سے 3 آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا مواخات سے، کیونکہ دونوں کو، مہاجرین اور انصار کو جو ہے وہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے جو بے روزگاری کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا، کیونکہ انصار جو تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور یہودی وہ تجارت کرتے تھے، لیکن مہاجرین تجارت میں
یہودیوں کے ہم پلہ تھے، ان کے برابر کے تھے۔ جب تجارت میں مہاجرین داخل ہو گئے تو اب یہودیوں کی وہ اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت بھی قائم ہو گئی۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو عملی کتاب میں کیا جانے والا کام سمجھایا جائے گا۔ اذان کی ابتدا۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو ہو گئی، لیکن اس وقت تک کوئی ایسی علامت نہیں تھی جس کے ذریعے لوگوں کو یہ اطلاع دی جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ لوگ آ کر نماز باجماعت ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا بگل بجا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کو مسترد فرما دیا۔ یہ بگل جو ہے یہ یہودی نماز کے لیے بجاتے تھے۔ کسی نے ناقوس گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی منع فرمایا۔ کسی نے آگ جلانے کا کہا، اس کو مجوسیوں کی مشابہت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ اذان کی سعادت۔ اذان کے آغاز کی سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ ان دونوں حضرات نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا جس میں کوئی شخص انہیں اذان کے الفاظ سنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کے آغاز سے ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا کہ نماز کی عام اطلاع ہو جاتی تھی اور دوسرے دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر، درسگاہ صفہ کی بنیاد اور اذان کی ابتدا، یہ تمام کام ماہ ربیع الاول سن 1 ہجری میں انجام پائے۔ فقہ السیارہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے طریقوں کو ناپسند فرماتے ہوئے مسترد فرما دیا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے غیر مسلموں کے طریقوں کو نکالنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ مواخات، بھائی چارہ۔ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے۔ لفظ مہاجر کے معنی ہے ہجرت کرنے والا۔ مکہ کے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور صرف اپنی جان اور ایمان بچا کر مدینہ پہنچے تھے، اس لیے ان کو مہاجرین کا خطاب ملا۔ انصار ناصر کی جمع ہے اور ناصر کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ مدینہ منورہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کا بڑا خیال کیا، اپنی جان اور مال سے ان کی مدد کی، اس لیے ان کو انصار کا لقب دیا گیا۔ مواخات اخوت سے ہے، اس کے معنی ہے آپس میں بھائی چارگی قائم کرنا اور 2 افراد کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ مہاجرین اللہ کے لیے اپنا عزیز اور مقدس وطن، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نکل پڑے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے رہنے کے لیے گھر اور کمانے کے لیے تجارت، کاروبار اور کھیتی باڑی کے اسباب مہیا کیے جائیں۔ مہاجرین و انصار میں مواخات۔ ماہ ربیع الثانی سن 1 ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جن میں 45 مہاجرین اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں 2 شخص بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 کو بلا کر فرمایا، یہ اور تم بھائی بھائی ہو، دونوں مل کر کام کرو اور کمائی مل کر کھاؤ۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں انصار نے فراخ دلی اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ساری زمینیں اور جائیداد ان مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے۔ لیکن مہاجرین کی غیرت نفس نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر کہ انصار نے کہا کہ اچھا اس طرح کر لیں کہ یہ ہماری زمینوں پر کاش کریں اور پیداوار میں یہ اور ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا۔ انصار نے فرمان نبوی کو سن کر اپنی ہر چیز کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ خود رکھا اور دوسرا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا۔ غرض یہ کہ انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو بے مثال معاملہ اور سلوک کیا، اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ مواخات کے اثرات۔
مواخات کے اس نظام سے بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور تدبیر کا شاہکار ہے۔ یہودیوں کی اجارہ داری کا خاتمہ۔ انصار کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ یہاں کی تجارت پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور انہوں نے انصار کو سود کے جال میں جکڑ رکھا تھا۔ اوس اور خزرج ان کے جال میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ نکلنا ناممکن نظر آتا تھا۔ مہاجرین چونکہ تجارت میں یہودیوں کے ہم پلہ تھے، یعنی برابر کے تھے، لہٰذا مہاجرین کے تجارت میں آنے سے مسلمانوں کو یہودیوں کی اجارہ داری سے نجات مل گئی۔ مسلمانوں کی آپس میں محبت و احترام ایک نعمت۔ اسلام کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و عرفہ شخصیت کا یہ ایک نمونہ تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر جان چھڑکتا اور ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا۔ مسلمانوں کا یہ اتفاق و اتحاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ دین اور اسلام کی بنیاد پر آپس میں الفت و محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فقہ سیرہ، یعنی اس سبق سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ مواخات کتنے اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ آج بھی مسلمانوں کے ایک ہونے کی، ان میں اتحاد کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ کفار خاص طور پر یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ان میں سے ایسے فرقے پیدا کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کر رہے ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی انتہائی کثرت کے باوجود دوسری قومیں مسلمانوں پر غالب ہیں۔ اس کی وجہ مسلمانوں میں عدم اتحاد، اور یہ اتحاد صرف دین ہی کی بدولت پیدا ہوگا۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گمراہ فرقوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور ان سے بچنے کی تلقین کریں، اور مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں۔ اب عملی کتاب میں آپ کام دیکھ لیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 50 پر سوال نمبر 2 ذیل میں جو بیانات ذکر کیے گئے ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کی نشاندہی کریں۔ غلط ہونے کی صورت میں صحیح جواب بھی تحریر کریں۔ یہاں صحیح غلط کی نشاندہی ہوگی، اور اگر غلط ہے یہاں پر تو پھر آپ صحیح جواب یہاں نوٹ کریں گے۔ اگر صحیح ہے تو پھر یہاں نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال نمبر 2 آپ نے کرنا ہے، پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن یہ آپ کا کام چیک ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔